السلام علیکم۔ آج آپ کو پتہ ہے، میری آواز سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، میں کل سے آیا ہوں گھر، لیکن میں بہت بخار میں ہوں، طبیعت بہت خراب ہے، لیکن پھر بھی اپنی روٹین کے مطابق میں یہاں پہ آیا ہوں اپنا ولاگ بنانے کے لیے۔ تو آپ کو میرے گلے میں چادر نظر آ رہی ہوگی اور میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، اصل میں میرا گلا بھی خراب ہے اور بخار بہت تیز ہے۔ میڈیسن لی ہے اور میں بجائے ریسٹ کرنے کے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ویسے آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں یہ لوکیشن سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں۔ تو اس وقت جب تک میں یہاں نہیں آتا نا، مجھے سکون نہیں ہوتا، بہت تیز بخار ہے اور 3-4 دنوں سے اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ ویسے تو مجھے سالوں بخار نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتا ہے تو وہ اگلی پچھلی کسر نکال دیتا ہے۔ تو بولنا میرے لیے موضوع نہیں ہے، کیونکہ میں جتنا بولوں گا میرا گلا اتنا خراب ہوگا۔ گلے میں زخم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ میں یہاں پہ اپنی روٹین کے مطابق آتا ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ ولاگ بناتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا چاروں طرف گندم مکمل اپنے جوبن میں ہے اور مکمل تیار ہو چکی ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہوائیں جو ہے نا وہ ان کا اور بادلوں کا، یہ آپ دیکھیں نا، سورج اس وقت صحیح ہے، موسم خشک ہے، لیکن پھر بھی بادل ہیں، کیونکہ جب یہ دن آتے ہیں نا تو کسان کے لیے جان پہ بنی ہوتی ہے۔ جب بھی بادل آتے ہیں تو آخری جو پانی ہوتا ہے اس میں اس کو ضرورت تو نہیں ہوتی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پانی لگانا ہو وہ ٹیوب ویل کے ذریعے موسم کے حالات کو دیکھ کر لگائے۔ لیکن اگر بارشیں شروع ہو گئیں تو ویسے بھی پیش گوئی ہوئی ہے بارشوں کی، تو یہ آپ دیکھیں نا کتنا کھڑا فصل ہے، اب گرد گرد سارا نظر آ رہا ہوگا، ایک تیلا بھی گرا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ بہت خوبصورت رزلٹ ہے اس وقت۔ تو یہ جو آخری جو دن ہوتے ہیں نا، یہ والا مہینہ، یہ گندم کے جو افزائش ہے، جو اس کی اوسط میں نا یہیں پر پتہ چلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا بولنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اور میں آہستہ بول رہا ہوں، کیونکہ میں جب زیادہ بولوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی گلے میں۔ دوسرا، ان دنوں میں اگر بارشیں شروع ہو گئی نا تو ہوائیں ساتھ چل گئیں تو سارا نقصان ہو جائے گا، یہ جتنے بھی فصل ہیں نا یہ لم لیٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب فصل گر جاتا ہے تو اس کو کٹائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی ابھی بھی لوگ ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں۔ کئی ایسے علاقے ہیں جو مشینی جہاں پہ لوگ کٹائی کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے جو علاقہ ہے نا اس میں ٹریکٹر کے آگے ریپر لگا ہوتا ہے، بلیڈ نما، جو کٹائی کرتا ہے، تو وہ اسی حالت میں کٹائی کر سکتا ہے جب فصل کھڑی ہو۔ گرے، اگر فصل گر جائے، زمین لیٹ ہو جائے تو پھر اس کو اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اگر بالفرض وہ اٹھا بھی لے تو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں خصوصاً ان دنوں میں، کیونکہ جو ہارویسٹر ہوتا ہے، پچھلے سال میں نے ویڈیوز لگائی تھی، میرا نیا جب چینل میں نے کریٹ کیا تھا تو خصوصاً انہی دنوں میں نے کریٹ کیا تھا، تو گندم پک کر تیار ہو گئی تھی، تو اور کئی ایسی جگہ پر میں نے جا کر دیکھا تباہی لگا دی تھی یہ کٹائی کرنے والوں نے۔ تو ابھی فی الحال تو میں یہاں پہ آیا ہوں، صرف آج کے دن اپنی ویڈیو بناؤں گا اور یہاں سے پھر گھر کی طرف جاؤں گا۔ میری جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں پہ رک سکوں، تو میں بڑی مشکل سے یہاں تک آیا ہوں، کیونکہ جہاں میرا گھر ہے، گھر سے جو میرے کھیت ہیں یا میرا ڈیرہ ہے وہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے، تو بائک بڑی مشکل سے چلا کر میں آیا ہوں کہ مجھے گر نہ جاؤں، کیونکہ جسم میں بہت کمزوری آ گئی ہے، تو اس لیے موبائل پکڑنے میں مجھے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ الحمدللہ فصل بہترین ہے، اور تقریباً میرے خیال میں پنجاب میں جو میدانی علاقہ ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ ہر جگہ جو ہے نا یہ تیار ہو چکی ہوگی۔ اور ایک بڑی اور خوشخبری، یہ آپ دیکھیں نا، یہ آپ کو پٹھے نظر آ رہے ہیں ابھی،
درختوں نے اپنی کوپلیں نکالنا شروع کر دیے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ابھی درختوں کے اوپر جو پرانے پتے تھے نا وہ جھڑ گئے ہیں. تو موسم بہار شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ان دنوں میں جو موسم ہوتا ہے نا تو یہ بہت قابل دید ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا. ویسے ہمارے علاقے میں جو زیادہ کاشت کی جاتی ہے وہ چاول زیادہ کاشت کیا جاتا ہے اور پھر ان دنوں میں جو ہے وہ گندم زیادہ کاشت کی جاتی ہے. نہری پانی کم ہے ہمارے علاقے میں. زیادہ تر لوگ یہاں پر ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتے ہیں اور ٹیوب ویل ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. ہر بندے نے اپنا اپنا لگایا ہوا ہے. پیٹر انجن نہیں ہے یہاں پر, بجلی پہ لگے ہوئے ہیں یا زیادہ تر سولر سسٹم بھی ابھی زیادہ لگ گیا ہے. باقی آپ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا, اللہ مجھے صحت دے. اور رمضان شریف چل رہا ہے اور رمضان شریف کے بعد میرے خیال میں یہ اس بار گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی نصف حصہ گزر چکا ہے اور آدھا بقایا ہے. تو اس کو ابھی آپ دیکھیں نا, یہ براؤن ہلکی ہلکی آپ کو نا زردی نظر آ رہی ہے, یہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کو پانی نہیں لگا ہوا, یہ آخری پانی نہ بھی اس کا رہتا ہے. تو یہ سے جگہ پر میں کھڑا ہوں نا تو یہ گندم میری اپنی ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اور بیج ہے. آپ دیکھیں نا بیج میں کتنا فرق ہے. یہ بیج کیسا ہے, صاف ستھرا, یہ بھی بیج ٹھیک ہے. یہ پیچھے والا جو بیج ہے اس میں ملاوٹ ہے. اور دوسرا جو بیج یہ والا ہے نا, یہ دیکھیں یہ کوئی اور ہے. یہ سحر ہے, سحر بیج ہے, اس کا تو مجھے پتہ ہے کیونکہ میرا اپنا ہے. یہ کسی اور کا ہے, تو یہ کوئی اور بیج ہے لیکن یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں نا اوپر سے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس میں جو ہے نا تھوڑی ملاوٹ ہے کسی اور بیج کی. تو اللہ خیر کرے گا. آپ کو پتہ ہے جب یہ دن آتے ہیں نا گندم کے, گندم میں سے کئی لوگوں کے روزگار جڑے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمارے علاقے میں پورا سال مزدوری کرتے ہیں, شہروں میں جاتے ہیں, لیکن ان دنوں میں جب وہ گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے بمائے فیملیاں یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور یہ پنجاب کا جو کلچر ہے نا یہ نسلوں سے آ رہا ہے. یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہاں پہ پھر لوگ مٹکوں میں پانی لاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے علاقہ میں یہ خوبصورتی ہے اس کی, ہمارے علاقے میں ابھی بھی یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ ابھی بھی مٹکوں میں پانی لاتے ہیں, روٹی یہاں پہ لاتے ہیں, دوپہر کو ریسٹ کرتے ہیں درختوں کے سائے کے نیچے, اور پھر اپنا سال بھر کے لیے وہ گندم کا اناج اکٹھا کرتے ہیں. جن کا کھیت یا زمین نہیں ہے تو وہ لوگ جن کے کھیت ہیں وہ ان کو دیتے ہیں کٹائی کے لیے. تو زیادہ تر لوگ ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں ہماری طرف, اور جو ہارویسٹر ہوتا ہے اس سے بہت کم کٹائی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ نقصان جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے. اور زمیندار بہت عقل مند ہے ہماری طرف, وہ جو نیچے والا حصہ ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جتنی ہاتھ سے کٹائی ہوگی تو جو توڑی ہے نا, جو بھوسا ہے, وہ ہم مال ڈنگر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں. اور دوسرا جو دانہ ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. تقریباً جو ہے آپ دوسری مشینری سے اگر آپ کراپ کرائیں گے, اس کو کٹائی کریں گے, تو اس کا یہ مسئلہ بنے گا کہ وہ اوسط کم ہوگی, 2-4 من 10 من ضائع ہو جائیں گے. لیکن اگر ہاتھ سے کٹائی کرو گے تو 2-4 من زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ ضائع نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1 مہینہ پڑا ہے, 1 مہینے کے بعد یہاں پہ رونقیں بحال ہوں گی اور میں یہاں پہ آتا رہوں گا. اگر اللہ نے صحت دی اور اللہ نے زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, اور اس طرح میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کٹائی کا عمل ہوگا تو وہ بڑا مزیدار ٹائم ہوتا ہے, بہت خوبصورت دن ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ آؤں گا اور اس کی بھی ویڈیوز ولاگ بناؤں گا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لاسٹ میں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور فل سپورٹ کیا کریں. ویڈیوز اگر میری اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹس باکس میں ضرور دیا کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.